بے خودی میں خوش آمدید۔ ہمارے پروگرام کے 5ویں دن میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ میرا نام تہمینہ منصور ہے اور میں آج کے غور و خوض میں آپ کی رہنمائی کروں گی۔ اپنے پچھلے غور و خوض میں ہمارے دل کو رحمت الہی کی محبت اور شان و شوکت سے ایسی آشنائی حاصل ہوئی جس سے ہمیں یہ دریافت ہوا کہ پوری کائنات و خلقت کا وجود دراصل الہی کا ایک لافانی امر محبت ہے۔ اس خاص تجربے سے اگر آگے بڑھ سکیں تو کیا ملے گا؟ ہمارے لیے مزید اور جاننے کو کیا ہے؟ جیسے جیسے ہمارے دل کے چکرے کی نشو و نما ہوتی جائے اور وہ عشق الہی کا محور ہو جائے تو ہمارا سفر پھر صرف افق کے اوپر ہی ہوگا۔ ہم آج تھروٹ چکرا سے رجوع کریں گے جو کل تخلیق کی ایک پوشیدہ حقیقت ہم پہ عیاں کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہر شے محرک ہے۔ سورج کے عروج و زوال سے لے کر ہماری سانس کی اتار چڑھاؤ تک، ہماری چھاتی میں ہماری دل کی دھڑکن سے کہکشاؤں کے ٹوٹتے تاروں تک، ہم یہ آج جانتے ہیں کہ ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ ہر شے میں وائبریشن یعنی کہ حرکت ہے اور پوری کائنات اس حرکت کے تسلسل میں قائم ہے جو ہمارے اندر بھی ہے اور باہر بھی۔ وائبریشن یا حرکت کا تصور خلا اور وقت میں ایک لہر کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، اور ہماری آواز ہماری ذاتی وائبریشن کی زندہ تعبیر ہے۔ جب ہم اپنی اس ذاتی وائبریشن کو کائنات کی وائبریشن سے ملا لیتے ہیں تو ہم ایک وائبریشن میں متحد ہو جاتے ہیں، اور ایسے دنوں میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ہر کام بآسانی ہو رہا ہے، ہر کام بامانی محسوس ہوتا ہے، نہ کامیابی کی تلاش رہتی ہے اور نہ ہی ناکامی کا خوف۔ اپنی ذات سے کسی بڑی حقیقت تک ایک ہم آہنگی کا احساس رہتا ہے، اور عجب یہ ہے کہ اس بات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس احساس ہم آہنگی کے بغیر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کسی بھی کام کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ لگتا ہے کہ ہر چیز ہماری مخالفت کر رہی ہے، ہماری تمام کوششیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ یہ ایسے دن ہوتے ہیں جن میں ہم کائنات کی دھن سے غافل رہتے ہیں، اور یہاں تھروٹ چکرا میں ہم اپنی وائبریشن کو کائنات کے ساتھ ملانے کا ایک اہم کام سر انجام دیتے ہیں تاکہ ہم اس سے متحد ہو سکیں۔ جب ہمارا تھروٹ چکرا مکمل توازن میں ہوتا ہے تو ہم ایک روحانی بہاؤ کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم ہر اس چیز سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں جو ہماری زندگی میں غیر مفید ہو، اور ہماری زندگی ہماری ذاتی مثبت مقاصد کی تعبیر بنتی ہے، اور اس کا اظہار نہ صرف ہمارے قول و فعل میں ہوتا ہے بلکہ ہمارا پورا وجود اس کی تصدیق کرتا ہے۔ مزید یہ کہ اس چکرے کی نشو و نما سے ہماری آواز میں سچائی اور اعمال میں صداقت دائمی صفات بن جاتی ہیں، لہٰذا اسی چکرے کے ذریعے ہم اپنی اندرونی دنیا کو بیرونی دنیا پہ عیاں کرتے ہیں، اور اس چکرے کی نشو و نما کے بغیر ہم اپنے جسم کے اوپر کے چکروں کی زیادہ حساس توانائیوں کے لیے تیار بھی نہیں ہو پاتے۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ ایک آرام دہ نشست کے ساتھ اس غور و خوض کا آغاز کیجیے۔
اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیں یا انہیں اپنی گود میں پھیلا لیں اور آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند ہونے دیں۔ میرے ساتھ ایک گہری سانس لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ ایک اور سانس لیں اور اسے بالکل تسلی سے چھوڑیں۔ اب سانس لیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ سانس کس چیز سے لی جاتی ہے۔ یہ ہوا ہے، ایک گیس جو کہ بہت سے عناصر کا ایک مجموعہ ہے، اور ہر عنصر کی تخلیق ایٹم سے ہوتی ہے۔ دوبارہ ایک گہری سانس اندر لیں۔ اگر اور قریب سے دیکھا جائے تو ہر ایٹم کے اندر ایک نیوکلیس موجود ہے جس کے گرد ذرات کی لازوال اور مستقل گردش ہے، اور ان سب کے درمیان خالی جگہ ہے، یعنی خلا موجود ہے۔ یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ وجود اور غیر وجود کے مابین اتنی خلا ہے۔ مزید یہ کہ ہر وجود بذات خود وائبریشن ہے، ہر چیز زندہ ہے، ہر کچھ ہوش و شعور رکھتا ہے۔ اس معمے کی حیرت میں ڈوبے رہیں اور پرسکون سانس لیتے رہیں۔ ہم ایک مادی حقیقت نہیں جو چند روحانی تجربے رکھے، بلکہ ہم دراصل ایک روح ہیں جو مادی تجربات کے قید کی عادی ہے۔ اب جب آپ میرے ساتھ ایک اور گہری سانس لیں تو تصور کریں کہ آپ کھڑے ہو کر اپنے جسم سے باہر نکل آئے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے اپنے گرد و نواح کا منظر دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اب آپ جیسے مڑنے لگیں تو خود کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں۔ آپ کیسے دکھتے ہیں؟ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ اپنی کن کن باتوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ بالکل اطمینان سے میرے ساتھ سانس لیتے رہیں اور اپنے آپ کو باہر سے یوں ہی بیٹھ کر دیکھتے رہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو واقعی اچھی طرح جانتے ہیں؟ اور چاہے آپ کو یہ لگے یا نہ لگے، کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کا اظہار نہیں کر پاتے؟ یا پھر یہ کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا یا کہنا چاہیے؟ ایک لمبی سانس لیں اور خود کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھیں۔ اپنی تمام خوبصورت صفات اور خامیوں کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں اور ایک مکمل قبولیت محسوس کریں۔ ابھی سب کچھ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے۔ آپ وہیں ہیں جہاں آپ کو ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ کے سامنے دنیا اپنا بہترین روپ رکھے حاضر ہے۔ نہ آپ اور نہ ہی یہ دنیا اپنے موجودہ وضاحت سے بہتر ہو سکتے تھے۔ اس حقیقت کو پہچانتے ہوئے اس بات کو اب قبول کر لیں کہ آپ سے کسی بھی قسم کی تبدیلی کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لمحے میں اس بات کے یقین سے اپنے آپ کو احساس آزادی سے بھر دیں اور اپنے آپ کو انتہائی ہلکا محسوس کریں، گویا کہ
آپ کے کندھوں پر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اب آپ نے اس سچائی کے سامنے اپنے سارے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اس زبردست حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اب اپنی نیت و اعمال کے سارے ساز صرف کائنات کی تال و راگ سے ملا کر بجانے کی راہ پر گامزن کر دیں۔ ہم نہ ہی اپنے حال کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے جب تک ہم حقیقت پرست نہیں بن جاتے۔ لہٰذا آج اور ابھی میرے ساتھ اس ارادے کا ارتکاب کیجیے کہ ہر دن سچائی اور مکمل ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ صرف سچ بولنے کے عہد سے ہی حق کی تمام آہٹوں سے ہماری آشنائی ہو پاتی ہے۔ ایک گہری سانس کے ساتھ اب اپنے جسم میں واپس لوٹ آئیں اور آہستہ سے میرے ساتھ اس غور و خوض کی مزید گہرائی میں ڈوبتے جائیں۔ اپنی توجہ اپنی گردن کے درمیان لے آئیں جو آپ کا تھروٹ چکرا کہلاتا ہے، اور ایک خوبصورت چمکدار نیلی توانائی کا دائرہ دیکھیں۔ اپنا دھیان یہی مرکوز رکھتے ہوئے اس نیلی توانائی کے بہاؤ کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک پرجوش دریا کی طرح دیکھیں جو اپنے دائرے میں گھومتے ایک دم سے آپ کے پورے وجود کو اوڑھ لیتا ہے۔ اس کی کڑکتی توانائی کے بہاؤ کی ٹھنڈک محسوس کریں۔ ایک اور گہری سانس کے ساتھ اس نیلی توانائی میں پوری طرح بھیگ جائیں، اور جیسے ہی آپ اس کے بلاوے پہ مدعو ہوں تو اپنی آواز اور اعمال کو صداقت پر مبنی ہونے کا عہد کریں۔ اور جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ اس راہ سے بھٹک جائیں یا شک آپ کے توازن کو ہلا دے تو اسی قوت سے رجوع کرنے کا ارادہ کریں جو آپ کے اندر محفوظ ہے۔ اب جیسے آپ یہاں اس خالص محرک نیلی توانائی میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس عہد کو میرے ساتھ دہرائیں۔ میری آواز بھرپور اہمیت رکھتی ہے جو صرف حق کا ساتھ دیتی ہے۔ اپنے گلے پہ توجہ مرکوز رکھتے ہوئے اس نیلی توانائی کے تھروٹ چکرا سے مخاطب ہوں۔ میری آواز بھرپور اہمیت رکھتی ہے جو صرف حق کا ساتھ دیتی ہے۔ اور اب جیسے آپ یہاں تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس عہد کو کچھ لمحوں کے لیے دہراتے رہیں۔ میری آواز بھرپور اہمیت رکھتی ہے جو صرف حق کا ساتھ دیتی ہے۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے غور و خوض سے واپس آ جائیں، اپنی توجہ اپنے جسم پر لوٹا دیں اور آنکھیں کھلنے سے پہلے اپنے اندر کی وائبریشن کو پہچانیں اور اس کی پاکیزگی محسوس کریں۔ گویا آپ کو زندگی گزارنے کی ایک نئی ترکیب مل گئی ہے اور دنیا سے ہم آہنگی قائم کرنے کا ایک نیا طریقہ۔ اور اب جب آپ اپنی آنکھیں کھولیں تو اس بات کی خوشی محسوس کریں کہ جیسے جیسے آپ امید الہی کے ساتھ متحرک رہیں گے، آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہاں تک آنے کا اہتمام کیا۔ ہر صبح آپ کی آنکھ کھلنے سے رات کو اونگ آنے تک آپ کے مقاصد حیات کائنات کی راہ حق سے ہم آہنگ رہیں اور آپ پر سلامتی ہو، یہ میری دعا ہے۔